أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورۃ النساء آیت نمبر 5 اور 6. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یتیموں کے اور عورتوں کے مالی حقوق کا ذکر فرمایا تھا، اس لیے کہ جب یہ سورہ شروع ہوئی تو سورہ کے ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں اپنے بندوں کو اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو انسانوں کے حقوق برابر ادا کرتا رہے گا. اب یہاں مال کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، ان آیات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یہ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے ہم سرپرست ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کو پالا، اس کو سہارا دیا، اور اس کے باپ کا کچھ مال تھا، پیسہ ہو یا کوئی سامان ہے، دکان ہے، گھر ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچہ ہمارے قبضے میں ہے، ہماری سرپرستی میں ہے، تو اس کا سامان، اس کا پیسہ وہ بھی ہماری سرپرستی میں ہوگا. ہم اس کے رشتے کے حساب سے چچا ہوں گے، ماموں ہوں گے، یا اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کم سے کم کوئی قریبی ہوں گے جو اس کے لیے ہمدرد ہیں. تو ایسی صورت میں اس بچے کا مال، اس کا گھر، اس کی جائیداد کون سی عمر میں اس کے حوالے کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک وہ چھوٹا ہے اس کا سارا مال ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا وہ ہماری ذمہ داری رہے گی. بچے کی بھی نگرانی کرنا اور بچے کے باپ نے جو اس کے لیے مال چھوڑا ہوا ہے اس مال کی بھی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو مال ہم نے اپنی نگرانی میں رکھا ہے، اب اس کو اس بچے کو کون سی عمر میں واپس کرنا ہے، اس کے حوالے کرنا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا وقت آنا چاہیے کہ جب اس کو ہم دیں، کیونکہ وہ ان کا ہے. تو کب ان کو دینا چاہیے تاکہ مال وہ محفوظ رہے، وہ بچہ بھی مال کو ضائع نہ کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک 10 سال کی عمر کو ہو گیا یا 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور ہم نے کہا کہ یہ لیجئے، تمہارے ابا کے 10 لاکھ روپے تھے، یہ رکھ لیجئے، یہ گاڑی ہے، یہ رکھ لیجئے، اب ہم بری ہو گئے، اب ہمارے پاس آپ کے والد کا، آپ کا کوئی مال نہیں ہے، آپ کا جو تھا
تھوڑی سی عمر بڑھنے تک کے ہم نے نگرانی کیا، اب آپ کے حوالے۔ پتہ چلا وہ 15 سال کا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے وہ پیسہ ادھر ادھر اڑا دیا، گاڑی کبھی اس کو دیا، کبھی اس کو دیا، کبھی اس کو دیا، اس کی اہمیت نہیں رہی اور پھر گاڑی بھی خراب ہو گئی، تو چند سالوں میں پورا مال ہی ضائع کر دے گا وہ۔ تو ایسی صورت میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ بعد میں وہ مال کا محتاج ہو جائے گا، بعد میں اس کو افسوس ہونے لگے گا کہ میں نے اپنے مال کا غلط استعمال کر دیا۔ تو بچہ ایسی حرکت نہ کر سکے، باپ نے محنت سے کمایا ہے تو یہ بچہ نہ گنوائے، اس کو محفوظ کرے۔ تو یہ سرپرست کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو سرپرست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں اس کو مال دے جب وہ انسان، جب وہ بچہ سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جائے، مال کی اہمیت کا اس کو اندازہ ہو جائے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، اس کو طریقہ آ جائے، مال کو حفاظت کرنے کا، محفوظ کرنے کا اس کو سلیقہ سمجھ میں آ جائے، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو، تب اس کو اس کا مال دینا چاہیے، تاکہ یہاں بھی محفوظ تھا تو اب وہاں چلا جائے تو وہاں بھی محفوظ رہے، وہاں وہ مال ضائع نہ ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کم عقل لوگوں کو، بیوقوف کہتے ہیں، سفہاء کا معنی ہوتا ہے، سفیہ کی جمع ہے بیوقوف، یعنی عقل کم ہے، سمجھداری کم ہے، تم کم عقل لوگوں کو تمہارا وہ مال مت دو، اللہ نے جس میں تمہیں نگران بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مال کا تمہیں نگران بنایا تھا وہ مال تم کم عقل لوگوں کو مت دو۔ مال ان کا ہی تھا لیکن ابھی فی الحال تو تمہارا ہے کیونکہ تم اس کے نگران ہو، تو تم اپنا سمجھ کر یہ سمجھو کہ میں اپنے سے پلہ نہیں جھاڑنا چاہتا ہوں، لے جاؤ تمہارا جو چاہے کر لو، نہیں، اپنا سمجھو کہ جیسے تم اپنا مال کسی ناکارہ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ کہیں ضائع نہ کر دیں، ایسے ہی اسے اس کے باپ کا مال ہے، اب اس کے مستقبل کا سہارا ہے، تو اپنا سمجھ کر اس کی نگرانی کرو۔ اگر وہ مال کی خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا ہے، اس کو طریقہ نہیں آیا ہے، تو اس کو ابھی مال مت دو، اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور اس میں تم انہیں کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، کپڑے پہناتے رہو، یعنی ان کے مال میں سے اگر آپ اپنے مال سے کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، یتیم ہے سہارا اپنے پیسوں سے کھلانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں کھلانا چاہتے ہو، اس کا پیسہ استعمال کیے بغیر تو آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی طرف صدقہ ہو جائے گا، لیکن آپ چاہتے کہ نہیں اس کا پیسہ اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے، تو آپ ایمانداری سے جتنا اس کے کھانے پینے کا خرچ ہوتا ہے اس کے مال میں سے لے لیں، اس کے اوپر خرچ کریں، اس کو جو کپڑوں کی، اسکول کی اور دیگر جو چھوٹی عمر میں جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کا سامان لینا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے پیسے سے اس کے لیے کیوں لوں، ان کے اپنے پاس ان کا بیلنس موجود ہے، تو ٹھیک ہے انہی کے پیسوں سے آپ ان کو وَاكْسُوهُمْ، انہیں کپڑے بھی پہناؤ، جو ان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا اور پہننا، اللہ نے یہاں پر دونوں کا ذکر کیا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، انہیں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ، یہ بنیادی چیز ہے، اب رہنا تو آپ کے ساتھ ہے، وہ کھانے پینے اور کپڑے کی ذمہ داری آپ ان کے اپنے مال میں سے نبھا سکتے ہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کرتے رہو، یعنی یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو ڈانٹے پھٹکارے، ادھر بھگائے ادھر بھگائے، اپنے بچوں کو بٹھائے اس کو نوکر کی طرح دکانوں میں بھیجتے رہ گئے، ایسا نہ ہو، یعنی وہ یتیم ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں، اچھی بات کریں، اچھی عزت کریں، اس لیے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اب اس کا باپ نہیں ہے، بچہ باپ سے سیکھتا ہے، ابھی اس وقت آپ سرپرست ہیں تو بہت سی چیزیں وہ آپ سے سیکھے گا، اچھا برتاؤ کہ آپ کرو گے تو وہ آپ سے اچھا برتاؤ سیکھے گا،
آپ اگر بے انصافی کرتے ہو، ڈانٹتے ہو، پھٹکارتے ہو، مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بیجا اس کا استعمال کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں وہ محفوظ کر لے گا، اور پھر بعد میں آپ کی غلط تربیت کی وجہ سے وہ غلط انسان بن جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس سے اچھی خوبصورت انداز میں بات کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچیں۔ بلوغت تک پہنچنے تک انہیں آزمایا جائے۔ کیسے آزمایا جائے؟ یہ 50 روپیہ لیجئے، جائیے دکان سے دودھ کا پیکٹ لے کر آئیے۔ یہ 100 روپیہ لیجئے، جائیے 3-4 سامان دکان سے لے کر آئیے۔ پھر جب وہ آئے گا تو اس کا حساب لیجئے کہ اس نے کیسے سامان لایا ہے، حساب برابر دیا کہ نہیں دیا۔ ایسا تو نہیں کہ 100 روپے میں سے 70 روپیہ خرچ ہوا، 30 رکھ لیا جیب میں اور آ کے کہہ دیا کہ سب ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر ابھی عادت برابر نہیں ہے اس کی، یہ پیسوں میں صحیح تصرف کرنے کے لائق نہیں بنا ہے، اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایسا نہیں کہ 70 روپے کا سامان خریدا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا، باقی پیسے کہاں ہیں؟ نہیں، دکان والے نے دیا ہی نہیں مجھے، میں آ گیا۔ اس کا مطلب ابھی اسے سامان لے کے دکان والے سے حساب مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، پیسے دیے، سامان لیے، بھاگے۔ دکان والے کو پکارنا پڑتا ہے، بچے آؤ تمہارا پیسہ لے کر جاؤ۔ ان کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ پیسہ کتنا ہوا، کتنا واپس لینا ہے۔ یہ نوٹ دیا اور سامان لیا، چلے۔ اس کا مطلب ابھی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ سامان کتنے کا ہے، میں نے سامان کتنے کا لیا، کیسے میں پوچھوں؟ تو یہ شعور اس کے اندر نہیں آیا۔ تو جب تک یہ شعور آ نہ جائے تب تک کہ اس کو آزمانا ہے۔ کبھی ایک بڑا کچھ زیادہ رقم دے دیے کہ جائیے فلاں جگہ سے فلاں سامان لے کر آئیے، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، اور جب سمجھ میں آئے کہ ہاں اب یہ برابر سامان بڑے اچھے طریقے سے خریدتا ہے، پیسوں کا حساب بھی بڑے صحیح طریقے سے رکھنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ پیسوں کا ویوہار اب صحیح کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہ یتیم بچوں کے بارے میں جو ہماری سرپرستی میں ہے، یہی چیز ہم اپنے بچوں پر بھی نبھا سکتے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی ایک تربیت اس میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو باقاعدہ بچپن سے ہی دکان وغیرہ بھیج کر تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو 7 سال کا ہو تو نماز پڑھو، ساتھ میں لے کر نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ یہ عمر میں نماز پڑھوانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے اس کے اوپر ابھی، لیکن تربیت دی جا رہی ہے۔ ایسے یہاں پر باقاعدہ کاروبار کے لیے اس کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی کاروبار کی تربیت دینا چاہیے، چھوٹی عمر میں ہی ہم انہیں سکھائیں، گھر سے باہر بھیجیں، تاکہ وہ بچہ باہر جائے، لوگوں کو فیس کرے، لوگوں سے ملاقات کرے، دکان پہ جائے، مانگے، پوچھے، حساب پوچھیں، سامان دیکھیں، اچھا ہے واپس کرے، خراب ہے واپس کرے، اچھا ہے لے کر آئے۔ اس طرح سے اس کے اندر وہ شعور آ جانا چاہیے، اور جب بچپن سے یہ شعور پیدا ہوتا رہتا ہے نا، تب بعد میں آگے چل کر بڑا ہو کر وہ پھر ایک صحیح تاجر بھی بن جاتا ہے۔ بعض قوموں کے درمیان میں ایسا ہے، کچھ ایسے خاندان ہیں، کچھ ایسی کمیونٹیاں ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو تجارت کے لیے بھیجا جاتا ہے، خاص طور پر سامان کی خریداری کے لیے بچپن سے ہی ان کو یہ کام پہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی دکانوں میں گلے پر 15 سال کا بچہ بڑی بڑی دکان ہینڈل کرتا ہے، بڑا کاروبار 15 سال 16 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہے، باپ ادھر ادھر الگ جگہوں پر ہے، یہ چھوٹے بچے اپنا پورا دکان سنبھال رہے ہیں، بڑے بڑے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ سب کی نگرانی کر رہے ہیں، ان سے اچھی بات کرنا، ان کو اچھا سمجھانا، ان سے پیسے لینا، پیسے دینا، سامان دکھانا، آنے والے گراہک سے اچھی بات کرنا، یہ ساری چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ وہ عمر ہے جس عمر میں ہمارے پاس ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لوگ ہوتے ہیں
کرکٹ کھیلنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یعنی 10 روپیہ بھی دیے تو صحیح حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو بعض کمیونٹیاں ایسی ہیں کہ بچوں کو اس عمر سے تجارت کی تربیت دیتی ہے۔ قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کو آزماؤ، یہ طریقہ بتاؤ بچوں کو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچوں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت تک پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان سے ہوشیاری، اچھی تدبیر محسوس کرنے لگو، جب تمہیں سمجھ میں آئے کہ اب وہ عقل کا صحیح استعمال کرنے لگا ہے، اس کے اندر صلاحیت آ گئی ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم انہیں ان کا مال دے دو۔ اب انہیں ان کا مال دے دو، اب آپ خالی ہو جاؤ، کیونکہ اب جب آپ ان کو دے دو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مال محفوظ رہے گا۔ یہ تو ایک عام انسان کی طبیعت بھی ایسا بتاتی ہے، ہم کسی کو بھی ذمہ دار بناتے ہیں تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے تب اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا مال ہو تب وہ سوچتے ہیں، یا یتیم کا مال ہے، دوسرے کا مال ہے، تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا دوسروں کا مال ہے تب بھی آپ ضائع نہیں کریں گے، تب بھی آپ ضائع نہیں کریں گے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم اس سے بھلائی کا، حسن تدبیر کا، ہوشیاری کا احساس کرنے لگو، تب انہیں ان کا مال دو، ان کے مکمل مال، یعنی تھوڑا تھوڑا تو پہلے سے آپ کو دیتے رہنا ہے تاکہ آپ آزماتے رہیں، تربیت دیتے رہیں، پریکٹس کرواتے رہیں، اور جب مکمل طور پر تجربہ ہو جائے اس کو تو اس کا پورا مال اس کے حوالے کر دو، آپ خالی ہو جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے مت کھاؤ، یعنی دوسرے کا پیسہ ہے، چلو فلاں چیز بنا لو، چلو یہ بھی خرید لو، جب دیکھو جب بریانی بنا رہے ہیں، جب دیکھو مچھلیاں لا رہے ہیں، فلاں چیز لا رہے ہیں، کیا ہے بچے کا مال ہے، بچہ بھی تو کھا رہا ہے نا، اس کو ہم کھلا رہے ہیں، اسی کو کھلانے کے واسطے ہم یہ سب چیزیں منگا رہے ہیں۔ اگر اس کا اپنا پیسہ ہوتا تو اتنے آئٹم ہمیشہ نہیں منگاتے تھے۔ تو دوسرے کا مال ہے، چلو یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، تو معلوم پڑا کہ کچھ دنوں کے اندر وہ یتیم بچے کا مال ختم ہو گیا یا پھر کم ہو گیا۔ تو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یعنی جب آپ بچے کی نگرانی کر رہے ہو اور بچے کے مال کی نگرانی کر رہے ہو اور آپ محتاج ہو، غریب ہو، آپ کو تھوڑا سا اس سے مدد لینے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے مدد لیجئے، مگر حاجت کے حساب سے، ضرورت کے بقدر۔ ایسا نہیں کہ آپ مال سمیٹتے چلے جا رہے ہو، لیتے جا رہے ہو، کھاتے جا رہے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی جلدی مال کسی طرح سے لے رہے ہو کہ کہیں جلدی بڑا نہ ہو جائے، کیونکہ بڑا ہو گیا تو پھر دے دینا پڑے گا، جب تک چھوٹا ہے تب تک کہ جلدی سے سارا مال اپنے قبضے میں کر لو یا جتنا ہو سکتا ہے خود استعمال کر لو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سے غنی ہے، مالدار ہے، تو مال سے بچے، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ مالدار ہے خود، تو کہاں اس کا مال کھاتے بڑھو گے، آپ رہنے دو اس کا مال محفوظ ایک طرف، ہے نا۔ آپ اپنے مال سے کھانا پینا لاؤ، اپنے مال کا خرچ کرو، اور 4-5 لوگ آپ کے گھر کے موجود ہیں تو اس میں سے ایک بچہ اور کھا لے گا تو کون سا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے تو وہ اس کا مال لینے سے بچے، پرہیز کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہیں یعنی محتاج ہیں تو پھر صحیح طریقے سے کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہو کیونکہ آپ نگران ہو، آپ ان کی نگرانی کر رہے ہو، حفاظت کر رہے ہو، تو آپ کی خدمت ہے یہ، تو اس کے بدلے میں آپ تھوڑا سا کھا سکتے ہو، لیکن فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت خراب ہو،
آپ ضرورت کے حساب سے تھوڑا استعمال کرو، اس کے مال کو ختم کرنے یا ہضم کرنے کے حساب سے نہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب تم انہیں ان کا مال دے دو تو دیتے وقت میں فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تم وہاں گواہ بناؤ، گواہ بناؤ کسی کو کہ ایک یتیم بچہ تھا آپ کی سرپرستی میں 5 سال 10 سال آپ کے پاس رہا، اس کے والد کا مال ہے، پیسہ تھا، گاڑی تھی، گھر تھا، اب یہ اس کے حوالے کرنا ہے، تو اس کے حوالے کرتے وقت میں آپ 1-2 لوگوں کو گواہ بناؤ کہ دیکھیے ان کے والد کا انتقال ہوا تو اتنا مال تھا، اتنا مال فلاں جگہ خرچ ہو گیا ہے، اب میں اس وقت ان کے حوالے اتنا سامان کر رہا ہوں تاکہ کل کو یہ بچہ بڑا ہو جانے کے بعد پھر الزام نہ لگانے لگے کہ نہیں یہ بھی مال تھا اس نے نہیں دیا، حالانکہ یہ دے چکا ہے لیکن وہ کہے کہ نہیں دیا، تو بعد میں اختلاف نہ ہو جائے، بعد میں اختلاف نہ ہو جائے، جھگڑے نہ ہونے لگیں، غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے دیتے وقت میں آپ مکمل طور پر گواہ بنا لو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، یعنی حساب وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے کہ آپ کتنا لے رہے ہو، کتنا خرچ کر رہے ہو روزانہ، اور پھر دیتے وقت میں کیا حساب سے دے رہے ہو، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، اور پھر اگر آپ صحیح کر رہے ہو حساب یا غلط کر رہے ہو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ حساب میں گڑبڑی کر رہے ہو تو اللہ کو حساب سب معلوم ہے، اللہ کو حساب سب معلوم ہے کہ آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، لہذا آپ کے حساب کی نگرانی وہ کر رہا ہے، آپ صحیح حساب کرو۔ اب ان دونوں آیات پر غور کرنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی حفاظت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ یہاں صرف مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور آدمی کو کیسے پرکھنا چاہیے، کیسے آدمی کو مال کی حفاظت کرنا چاہیے، مال کا استعمال کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، یہ باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے۔ کیوں کہ انسان مال کماتا ہے تو کمائے صحیح طریقے سے، تو خرچ بھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کمایا ہے میں چاہے جہاں خرچ کروں، نہیں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، کمانا بھی ہے رب کی مرضی سے، خرچ کرنا بھی ہے رب کی مرضی سے، کمانا بھی صحیح طریقے سے اور خرچ کرنا بھی ہے صحیح طریقے سے۔ آپ نے بہت کما لیا اور بیجا آپ صرف کر رہے ہیں تو اس کا حساب ہوگا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار لوگ اپنی تجارت میں، اپنے کاروباروں میں بچوں کو شریک نہیں کرتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بچوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، وہ خود بڑے سیٹ بنے پھرتے ہیں، خود سیٹ ہیں، بڑے تاجروں سے ان کے رابطے ہیں، لیکن بچوں کو ساتھ میں نہیں رکھتے ہیں، بچوں کو نہیں بتاتے ہیں کہاں کیا ہے کیسے ہے۔ بچہ ایک کمزور ہے، چلو یہاں سے بھاگو، یہاں سے فنا ہے، بیوقوف ہو تم، نکلو یہاں سے، انہیں اس طرح کی باتیں کر کے بچوں کو دور کرتے رہتے ہیں، اور اچانک پھر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اچانک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہے کہ یہ گھر ان کا ہے، یہ فنا گاڑی ہے، یہ پیسہ ہے، یہ فنا ہے، سب جمع کرتے ہیں، پھر بعد میں نوچ نوچ کے کھانے لگتے ہیں، ان کے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب مال کو آگے بڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم، کیونکہ باپ نے بتایا ہی نہیں ہے، باپ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ خوب محنت کیا باپ نے، محنت کر کے جمع کیا، لیکن جمع کرنے کے بعد محفوظ کیسے کرنا ہے اس کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ تو محفوظ کرنے کا راستہ بنانا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہاں یتیم کے سرپرست سے کہا جا رہا ہے تم آزماؤ بچوں کو، آزمانے کے بعد جب سمجھ میں آئے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
جب آپ کو پتہ چلے کہ ہاں اب یہ بچہ قابل ہو گیا ہے، تب ان کے حوالے ان کا مال کر دو۔ تو کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ باپ جب تھا خوشحال تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے لڑ کے جھگڑ کے نوچ نوچ کے سب پیسہ برباد کر دیا، دوستوں میں یہاں وہاں پارٹیوں میں، انہیں محسوس ہی نہیں کیا ہے یہ سب، ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو طریقہ بتایا نہیں گیا ہے، اور کچھ دنوں میں سارے بیٹے کنگال۔ تو لوگ بولتے ہیں نا کہ باپ اتنا اچھا تھا، دیکھو بیٹے بھکاریوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور سب برباد کر دیا۔ تو ان کے حصے میں جتنا آئے کم سے کم اپنے حصے کے مال کو محفوظ کیسے کریں، اس مال سے آگے کیسے بڑھائیں، کیسے اس میں اضافہ کریں، باقاعدہ باپ کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے اس کا، یہ اس کا فریضہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو یہ طریقہ سکھائیں۔ جیسے ایک باپ کی ذمہ داری کے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں، ویسے باپ کی ذمہ داری کے بچوں کو یہ تجارت کرنا بھی سکھائیں۔ جو کام وہ سمجھتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، انہیں وہ بتائیں کہ آگے آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہ کر پانے کی وجہ سے مسلمان معیشت میں بے انتہا کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے انتہا کمزور ہو رہے ہیں، اور بہت سے مالدار کروڑ پتی آدمیوں کے بچے دیکھتے دیکھتے بھکاری ہو جا رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہم بولتے ہیں کہ ارے فلاں ان کے دادا اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے، بچے کہاں ہیں؟ صبح ہو گئی تو کرکٹ میدان میں، شام ہو گئی تو کسی ہوٹل میں، کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اب آٹو چلاتے ہیں دن بھر۔ تو کروڑ پتی باپ کا بیٹا پوتا یہ آٹو پہ کیسے آ گیا؟ پتا چلا یہ تربیت نہیں ہوئی صحیح سے۔ تو تربیت مال کی حفاظت کی، مال کو کمانے کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔